نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا نبينا وإمام المتقين والأنبياء وأن محمدا نبينا ورسولنا وهادينا ومرشدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع المؤمنين والأتقياء الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها ووعنت أركانها وجل مكانها فشيد صلوات الله وسلامه من معاليها على ما أعطاه الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء ثلاثة ومن شقاوة المرء ثلاثة من سعادة المرء المسكن الصالح والمركب الصالح والمرأة الصالح ومن شقاوة المرء المسكن السوء والمركب السوء والمرأة السوء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما.
مختصر حمد و ثنا تعریفات و تحمیدات کے بعد محترم سامعین کرام، انسان کی کامیابی کے لیے جس طرح عمل کرنا، محنت کرنا ضروری ہے، اسی طرح انسان کو اپنے رب کے احکامات کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر انسان کے عقیدے میں تھوڑا سا بھی نقص ہو، کمی موجود ہو، تو اس کی بخشش مشکل ہے اگر بغیر توبہ کے بن ہو۔ اس کے برعکس اگر عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، بشری تقاضا کے مطابق عمل میں کچھ نقص رہ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو آپ کی یہ کمی پوری کر دوں گا، لیکن اگر عقیدے میں نقص رکھا تو آپ کی یہ کمی میں نے پوری نہیں کرنی، بلکہ میرا غصہ آپ پر بڑھ جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال سے بھی زیادہ اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب جس چیز کی قدر اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی اہمیت اتنی بڑھ جائے گا۔ اس میں سے ایک مسئلہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نفع اور نقصان یہ کس کی طرف سے ہے۔ ہر بچہ اور بڑا جانتا ہے، جو کلمہ گو انسان ہے، جو مسلمان انسان ہے، کہ نفع اور نقصان یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کچھ اعمال ایسے کرتے ہیں، ہم کچھ گفتگو ایسی کرتی ہیں جو ہمارے اس عقیدے کی منافی ہے۔ ہمیں ان کو ترک کرنا ضروری ہے، ان اعمال کا، ان اقوال کا ترک کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ کمیاں ہیں جو اہل توحید کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنوں کو اور غیروں کو سب کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا زندگی میں مشکل آئے گی، زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، جتنی بڑی مشکل بھی آ جائے، فرمایا خالق کو نہیں بھولنا، مالک کو نہیں بھولنا، عقیدے پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا۔ بلال کی طرح مار کھانی پڑے کھا لینی ہے، خباب ابن عرد کی طرح مار کھانی پڑے کھا لینی ہے، لیکن اپنے عقیدے پہ آنچ نہیں آنے دینی۔ لیکن کسی میرے سے علاوہ کسی بھی جیتے انسان سے، مرے ہوئے انسان سے، کسی فضیلت والے سے تو نے یہ بھیک نہیں مانگنی کہ میری اس مشکل کو ٹال دے، میرے اس نقصان کو ختم کر دے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کیونکہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ میں نے دنیا میں جتنی مخلوقات بنائی ہے، سب مخلوقات سے افضل ترین اگر میں نے مخلوق بنائی ہے وہ مخلوق انسانوں کی ہے، اور انسانوں کی مخلوق میں سے میں نے سب سے افضل جس انسان کو چنا اپنے بعد اپنی مخلوقات میں، جس کو میں نے اولین درجہ دیا، وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا عقیدہ سنیں، ان کا عقیدہ پڑھیں، ان کی اطاعت کریں۔ آپ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں، تو بتاؤ دنیا کی کون سی بڑی ہستی ہے جو آپ کی مشکلوں کو حل کر سکتی ہے؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اے پیغمبر آپ خود اعلان کریں، ہم کہتے رہیں گے، بعد میں آنے والے کہتے رہیں گے، شاید ان کو بات سمجھ نہ آئے کہ تم غلط کہتے ہو۔ آپ خود فرمائیے، اپنی زبان کو حرکت دیجیے، قرآن پڑھ کر سنائیے، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا۔ لوگوں میں تو ایک ذرے کے نفع کا مالک نہیں، اپنے لیے ایک ذرے کے نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میرے پاس تھوڑا سا اختیار ہوتا، تم دیکھتے نہیں، میری زندگی کا مطالعہ کرتے
سکتے نہیں کہ مجھے کتنے دکھ اور علم پہنچے. میری زندگی میں تو ایک ایسا سال بھی آیا جس کو عام الحزن کہتے ہیں, پورا سال غموں سے بھر دیا گیا. میں تو اپنے غم نہیں ختم کر سکا, امت کے کیسے کروں گا؟ آپ کے لیے میں نے دعائیں تو بڑی مانگی ہے, اپنے رب سے التجا کی ہے, ان کے دکھ تو ختم کر دے, ان کی پریشانیاں تو ختم کر دے. میرے پاس اختیار نہ ہوتا تو میں آپ کے لیے دعائیں نہ مانگتا. اللہ اکبر. حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے تمہارے لیے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی ہیں. میں نے تمہارے لیے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی ہیں. ہم اپنے لیے مانگنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. حبیب پیغمبر کو دیکھیں, رحمت للعالمین پیغمبر کو دیکھیں, فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے دعا مانگی ہے اور میرے رب نے میری 2 دعائیں ان میں سے قبول کر لی, اور ایک دعا جو آپ کے متعلقہ میں نے مانگی ہے میرے رب نے قبول نہیں کی. کیوں؟ بتایا ہے کہ اختیار میرے پاس ہے. آپ چاہیں, حبیب ہے, محبوب ہے, پیارے ہیں, آپ جیسا مخلوق میں کوئی نہیں, نہ عادات میں, نہ سیرت میں, نہ صورت میں, نہ اخلاق میں, لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دعاؤں کے قبول کرنے کا اختیار صرف ہمارے پاس ہے. کیسی جہالت ہے کہ پڑھی لکھی دنیا یہ کہتی ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی, جب وہ پیغمبر کہتا ہے میں اپنے رب کے در کا سوالی ہوں, مجھے تمہارے متعلق فکر تھی, میں نے تمہارے لیے دعا مانگی, اپنے رب سے مانگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دعا مانگی؟ جامع ترمذی کی روایت ہے, حبیب کبریا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی ہے, یا اللہ میری امت کو ویسے ہلاک و برباد نہ کرنا جیسا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سابقہ امتیں ہلاک و برباد ہو گئی, سب ہستی سے مٹ گئی, میری امت کو ایسے برباد مت کرنا. میرے رب نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہے, آپ کی امت سابقہ امتوں کی طرح یک لفظ سب ہستی سے نہیں مٹے گی. میں نے اپنے رب سے دوسری دعا مانگی, اللہم لا تسلط علیہم عدوا من غیرکم, غیر دشمنوں میں سے دشمن بھی مسلط نہ کرنا جو ان کو یکا یک آ کر ختم کر دے. اللہ نے فرمایا آپ کی یہ دعا میں نے آپ کی امت کی متعلق قبول کر لی. میں نے پھر تیسری دعا مانگی کہ میرا رب بڑا خوش بیٹھا ہے, آج عنایت کرنے پہ آیا ہے, میں جو مانگ رہا ہوں رب عطا کر رہا ہے, آپ کے لیے کچھ بہتری کے لیے اور نہ مانگ لوں. میں نے تیسری دعا مانگی, یا اللہ میری امت کو آپس میں نہ لڑنے دینا. اللہ اکبر. میری امت کو آپس میں نہ لڑنے دینا. رب تعالیٰ نے فرمایا آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہے, یہ آپس میں لڑتے رہیں گے قیامت تک. اللہ اکبر. آج دیکھیں وہی کیفیت ہے ہماری کہ ہمارے دشمن ہم میں سے ہیں. اللہ نے ہمیں اس دھرتی پہ عزت کے ساتھ رکھا ہے, ہم کتنی بدکاریاں کرتے ہیں, بے-حیائی کے کتنے اعمال کرتے ہیں, کتنی حرام خوریاں کرتے ہیں, سود اسلامی ممالک میں کتنے ہیں, اس کے باوجود ہم عزت کے ساتھ جیتے ہیں. آپ اس نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرو جس کو آپ کی اتنی فکر تھی کہ دعائیں مانگ مانگ کر اپنے رب سے آپ کو یہ عزت دلا ہے. خیر میں کر رہا تھا, فرمایا مجھے بھی پریشانیاں غم لاحق ہوئی ہیں, میں نے ان کے ازالے کے لیے بھی اپنے رب سے التجا کی, اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا ہوں, اپنے رب کے سامنے رویا ہوں. کون سا باپ چاہتا ہے, کون سا باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے, اس کی اولاد بچپن میں اسی کے ہاتھوں سے رخصت ہو جائے؟ فرمایا میرا اختیار ہوتا تو میں عبداللہ کو نہ رکواتا, میں طیب کو نہ رکواتا, میں طاہر کو نہ رکواتا. میرا اختیار ہوتا جس کے لیے پیغمبر بعد میں رویا کرتے, میں رب سے التجا کرتا یا اللہ میری خدیجہ کو تو نہ اٹھا. اللہ اکبر. ہم عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, پیارے پیغمبر ان کی وفات کے بعد جب ذکر کرتے مجھے بیوی کی حیثیت کی وجہ سے غصہ آتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ کب کی فوت ہو گئی؟ فرمایا عائشہ جتنا سکھ اور جتنا معاملت میری خدیجہ نے کی ہے بیویوں میں سے کسی نے نہیں کی. مجھے خدیجہ نہیں پوچھتی, کس کس غم کا ذکر کریں. خیر پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. فرمایا مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی,
میں جب تبلیغ کے لیے طائف گیا تو مجھے پتھر نہ لگ دے، اگر اختیار ہوتا میرے جسم سے خون نہ نکلتا، اگر میرے پاس اختیار ہوتا اور کے میدان میں میرے دندان شہید نہ کیے جاتے۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے پیغام ہے کہ جب میں جی رہا ہوں، جب میں دھرتی پہ موجود ہوں، جب میں قیادت کر رہا ہوں، تب میں نہیں بچا سکا، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا پھر تمہیں کیسے بچاؤں گا؟ اگر کچھ بھی اختیار ہوتا میں تکلیف نہ گزرے دیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، یا رسول اللہ پھر آپ کا کیا مقام ہے، آپ بتائیں نا۔ فرمایا إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تمہارے رب کا حبیب پیغمبر حبیب رسول ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کون سا عمل کرو گے جنت ملے گی، ڈراتا ہوں اس عمل سے بچو جہنم سے بچو گے، میری یہ حیثیت ہے۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ عقیدہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے دیا، اور یہ کب سے چل رہا ہے؟ سابقہ انبیاء سے اللہ رب العالمین نے سب کو یہی عقیدہ دیا تھا، کیونکہ الانبیاء اخوہ ودینہم واحد، نبی سب بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے، عقیدہ ایک تھا، توحید والا عقیدہ، اور یہی عقیدہ آخر تک چلے گا، عقیدے میں تبدیل نہیں، اعمال اور طریقہ کار مختلف تھے، عقیدہ نہیں بدلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب سارے مشرک جمع ہو گئے، میں ذکر کر رہا تھا کہ اہل توحید میں کمی ہے، کس بات کی کمی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے خلاف شرع کام ہوتا ہے ہم نہیں روکتے، کیوں؟ ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی اسی فکر میں جیتے ہیں، مرتے وقت لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ جاتے ہیں، لوگ آپ کو قبر میں بچانے نہیں آئیں گے، لوگ آپ کو ریلیف دینے نہیں آئیں گے، لوگوں کی بات تو دور کی بات ہے۔ جو ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، یہی اولاد ایک نیکی مانگے تو نہیں دے گی، بتاؤ کس سے ہمدردی کی امید رکھو؟ سب جمع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے۔ عقیدہ سنیے، رب کو یہ عقیدہ پیارا لگا، اللہ نے قرآن بنایا اور میرے اور آپ تک پہنچایا کہ مجھے اس عقیدے کے حامل لوگ پیارے ہوتے ہیں۔ کیسا عقیدہ؟ تیرے نبی ابراہیم کے کیا جملے تھے؟ رب کا قرآن بولتا ہے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ میں اکیلا ضرور ہوں، آج میرے اپنے مخالف ہے، میری برادری مخالف ہے، میں رسم و رواج ختم کرنے لگتا ہوں، سوچتا ہوں میری برادری ناراض ہو جائے گی، خوشی میں شریک نہیں ہوئے گی۔ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کی برادری کہاں ہے؟ آپ کا والد آپ کا مخالف، آپ کا والد آپ کا دشمن، خاندان آپ کا دشمن، پھر بھی فرماتے ہیں لا اخاف ما تشركون به۔ عقیدہ توحید کا جو مالک ہوتا ہے رب کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ میں نہیں ڈرتا جس کو تم رب کا شریک بناتے ہو، میں کیسے ڈر سکتا ہوں؟ تم سے اللہ نے مجھے توحید کی دولت دی ہے، وہ ایسا ہوتا ہے، میں تم سے نہیں ڈرتا، میں علی الاعلان توحید بیان کروں گا۔ الا ان یشاء ربی، مجھے نقصان پہنچ تو سکتا ہے پر وہی پہنچے گا جو میرے رب نے لکھ رکھا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں موحد ہوں میں بیمار نہیں ہوں گا، میں موحد ہوں مجھے تکلیف نہیں آئے گی، میں موحد ہوں مجھے دکھ نہیں آئے گا، نہیں، بلکہ حبیب کبریا فرماتے ہیں جو رب کو زیادہ جتنا محبوب ہوتا ہے، جتنا رب کے قریب ہوتا ہے، اس پر تو آزمائشیں اتنی زیادہ آیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ وفات کے وقت دکھ اور تکلیف برداشت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ گار ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی جب میں نے اپنے پیارے حبیب کی شدت مرض کو دیکھا اب میں کسی کے لیے دکھ کو ناپسند نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں ڈرتا الا ان یشاء ربی وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا عقیدہ تمہارا عقل بند تو نہیں ہو گیا؟ میں اکیلا کھڑا ہوں، میرا رب میری مدد کر رہا ہے، تم سارے دیکھ رہے اور سمجھ نہیں آ رہی۔
کیونکہ اللہ جو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں قرآن بھی سنتے ہیں، صحیح ترجمے کا پتہ بھی ہے، حدیث کا پتہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں آپ غلط کہتے ہو، میرا نبی غیب بھی جانتا ہے، نفع نقصان کا مالک بھی ہے، فلاں پیر کے پاس بھی اختیار ہے، فلاں انسان کے پاس بھی اختیار ہے۔ یہاں وہی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تم دیکھ رہے ہو میرے رب کا ساتھ اتنا ہے، آگ میں جانے کے باوجود بھی میرا ایک بال تک نہیں جلا، میرے کپڑے تک نہیں جلے، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ بتاؤ یہ کون سے معبود ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں بچائیں گے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس تم پر اب تک بھی عقیدہ توحید سمجھ نہیں آیا، اور ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، اللہ فرمائیں گے تیرے سامنے کچھ کام ایسے ہوئے تھے، تیرا حق بنتا تھا کہ تو بولتا، تو بولا کیوں نہیں تھا؟ بندہ شرمسار کہے گا یا اللہ کون سے کام ہوئے تھے؟ رب تعالیٰ پوچھیں گے تیرے سامنے بدعقیدگی ہوتی تھی، تیرے سامنے بدعمالیاں ہوتی تھیں، لوگ برائیاں کرتے تھے تو دیکھتا تھا، تیرا حق تھا، تیرے پاس علم تھا، تجھے پتا تھا یہ کام غلط ہے، تو بولا کیوں نہیں تھا؟ بندہ لاجواب ہوگا، رب تعالیٰ کہیں گے اس لیے نہیں بولا تھا نا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، لوگ ناراض ہو جائیں گے، آج لوگ نہیں ہے تیرے ارد، تو نے ان کو راضی کرتے کرتے مجھے ناراض کر دیا۔ اللہ اکبر، ہمارے توحید میں یہ کمی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگوں کا خوف لیے حق بات نہیں کرتے، مسئلوں کا خوف لیے حق بات نہیں کرتے، عہدوں کا خوف لیے حق بات نہیں کرتے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دور آئے گا تم دیندار ہو گے، حکومتوں میں شرکت کرو گے، حق بات نہیں کرو گے، اس ڈر سے کہ عہدے چلے جائیں گے، اس ڈر سے کہ آمدنی ختم ہو جائے گی، اس ڈر سے کہ جماعتیں چلی جائے گی، اس ڈر سے کہ قوم ناراض ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے لوگوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، عقیدہ پیارے پیغمبر نے دیا اور صحابہ نے عمل کر کے امت کو سمجھایا ہے۔ لوگوں اہل توحید ایسے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے گئے، طواف کر رہے ہیں، کرتے کرتے حجر اسود پر رکے، دل میں خیال آ گیا، وہیں رک گئے۔ کیوں؟ امت میں واحد شخص عمر ایسا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب کبریا نے فرمایا تھا جس کے دل پہ اللہ حق ڈال دیتے ہیں، جس کے دل پر اللہ حق ڈال دیتے ہیں۔ خیال آیا حجر اسود کے متعلق، رک گئے، سامنے کیا، اس کو خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ لوگ دیکھ رہے تھے، خیال آیا عقیدہ توحید نہ سمجھاؤں ان کو، لوگ کہیں گے ہم بھی تو مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، وہاں سے ہٹا کر کلمہ پڑھا کر ادھر آئے ہیں اور یہاں حجر اسود کے سامنے چوم رہے ہیں اس کو۔ خیال آیا کہ لوگ کہیں گے وہاں بھی تو پتھر تھا، یہاں بھی تو پتھر ہے، رک گئے اور کہنے لگے انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، انک حجر، تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، عمر کا عقیدہ سنو لوگوں، قیامت کی دیواروں تک پہنچاؤ نا، لا تضر، تو نقصان نہیں دے سکتا، ولا تنفع، نفع نہیں دے سکتا۔ ہم اس لیے نہیں چونتے تجھے کہ تجھ سے ہمیں امید دے گئے تو ہمیں نفع دے گا، ذاتی طور پر تیرے اندر حیثیت نہیں۔ لا تضر ولا تنفع، پھر کیوں چونتے ہو؟ پھر عقیدت کیوں ہے؟ پھر محبت کیوں ہے؟ ورنہ محبت کملی والے سے ہے یا اس کا اظہار ہے؟ اللہ اکبر، ہم بھی تو محبت کے دائی، اظہار کدھر ہے؟ ورنہ محبت تو اپنے نبی سے ہے، پیار تو اپنے نبی سے ہے، یہ تجھے چوننا اپنے نبی سے محبت کو بتانا۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، سن لے، اگر میں اپنے پیارے حبیب کو رحمت للعالمین پیغمبر کو آمد کے لفظ جگر کو تجھے چومتا نہ دیکھتا، عمر زندگی بھر کبھی کسی پتھر کو نہ چومتا۔ اللہ اکبر،
اور آپ کے پیغمبر نے کیوں چوما؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. آپ کے پیغمبر نے کیوں چوما؟ ورنہ ہم نے بھی، آپ کے نبی نے بھی نفع اور نقصان کی وجہ سے نہیں چوما. کیوں چوما ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو جنت سے اتارا ہے. جنت کی چیز ہے، نبی محبت کے اظہار کرنے کے لیے چومتے. حبیب کبریا نے فرمایا اللہ نے اس پتھر کو جنت سے اتارا تھا. جب یہ اترا تھا یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار تھا. ولیکن اس وقت تک ہو خطایا بنی آدم، اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، تم اس کا بوسہ لیتے ہو جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، یا آپ کے سیاہ اور کالے دل کے گناہ کھینچ لیتا ہے. گناہ کھینچتے کھینچتے اس کو بنی آدم کے گناہوں نے اتنا سیاہ کر دیا ہے کہ یہ اپنا کلر ہی کھو بیٹھا. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے ہم کتنے گناہ گار ہیں. کم از کم اپنا عقیدہ تو ٹھیک کرے نا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آپ اعلان کریں اور بتائیں ان کو، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرمائے پیغمبر اعلان کرو، ان کو سمجھاؤ، عقیدہ پڑھاؤ، توحید سمجھاؤ. لن یصیبنا، نہیں پہنچ سکتا ہم کو کوئی دکھ، نہیں پہنچ سکتا ہم کو کوئی نفع، کوئی بھی پریشانی نہیں آ سکتی. الا ما كتب اللہ لنا، مگر سوا اسی کے جو میرے رب نے لکھ دی تقدیر میں، میرے نصیب میں وہ آئے گی. میرے پیارے پیغمبر نے بڑا بہترین مسئلہ سمجھایا. ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتے، اللہ ان کے معاملات روک دیتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ منتیں مانتے، یا اللہ اس دکھ سے نکال، تیرے راہ پر یہ دے دوں گا، تیرے راہ پہ پکڑا دوں گا، تیرے راہ پہ اتنے پیسے دے دوں گا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے نظر اور منت ماننا پسند نہیں ہے. میں نے تمہیں روکا نہیں ہے، تم اطاعت والی منت مان سکتے ہو، پر مجھے نہیں پسند، کیونکہ آپ نے فرمایا النظر لا یأتی بخیر، نظر اور منت ماننے سے کوئی ایسا نہیں ہو جاتا کہ نقصان اور نفع میں بدل جائے. منت نقصان سے نفع نہیں بدلتی، منت نقصان سے نفع نہیں بدلتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجازت کیوں دی ہے؟ جب منت ماننے سے دکھ نہیں ٹلتے، ٹکڑے نہیں ٹلتے، بیماریاں نہیں جاتی، پھر لوگ تو منتیں مانتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اطاعت کے مطابق منت پوری کیجیے. پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ کنجوسوں سے مال نکلوا لیتے ہیں، جب صدقہ کرتے ہیں تو اس برکت کی وجہ سے ٹکڑے ٹل جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. پتا چلا کہ منت وہ مانا کرتا ہے جو کنجوس ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے اس کو منت ماننے کی نوبت ہی نہیں جاتی. اللہ اکبر. حبیب کبریا فرماتے ہیں صرف فرض اور عشر سے مت چمٹے رہو، صدقہ نوافل میں سے، نفل مال میں سے کیا کرو، دائیں بائیں سے جو آئے جتنی حیثیتیں کرو. کیوں؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اس کی وجہ سے آپ کے رب کا غصہ ختم ہوتا ہے، آپ کے گناہوں کی آگ بجھتی ہے، آپ کے ٹکڑے ٹلتے ہیں. کیوں؟ ایک صالح عمل ہے. جب آپ صالح بنتے ہیں رب کو آپ سے دوستی ہوتی، رب کے ولی بنتے. کم و بیش 40 فائدے حبیب کبریا نے صدقے کے بیان کیے. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بہترین موت آتی ہے، ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ایسی قابل رشک موت کو ہمیں عطا کر. یہ نہیں دیکھتے کہ جو شخص اس موت میں گیا ہے، قابل رشک موت ملی ہے، اس کا کردار کیا تھا، اس کی سیرت تو کبھی پڑھتے. اللہ اکبر. اس کی سیرت پڑھیں کہ اس کا کردار کیا تھا. یہ تو آپ کے عمل کا نمونہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نیکی کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اس میں سے ایک عمل دخل آپ کے صدقے کا. اللہ اکبر. لاہور کے ہمارے عالم جو قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ اکبر، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کی مسجد کا جو مؤذن کم و بیش 10 سال سے ہو تو چکا تھا، انہوں نے وفات تک، اپنی وفات تک ان کی تنخواہ چل رہی تھی. اللہ اکبر. یہ وہ کردار اور اعمال ہوتے ہیں جو آپ کو اس موت تک لے جاتے ہیں، جو قابل رشک ہوتی ہے. دنیا کہتی ہے اللہ ایسی بہترین موت ہمیں عطا کر.
یہ اعمال ہوتے ہیں انسان کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے ان الصدقۃ لتدفع میتۃ السوء. بری موت سے بچنا چاہتے ہو, نقصان سے بچنا چاہتے ہو, اس سے بڑا کیا نقصان ہے کہ ایسے انسان کو موت ہے کہ دنیا توبہ کرے. بری موت سے بچنا چاہتے ہو, کیا کرو؟ برابر صدقہ کرو, یہ بری موت سے آپ کو بچاتا ہے. خیر مت کر رہا تھا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فرمایا رب نے جو دکھ لکھا ہے اس کے علاوہ کوئی ہمیں پہنچ نہیں سکتا, جو سکھ لکھا ہے نفع لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں پہنچ سکتا. حبیب کبریا اس آیت کی خود تشریح فرماتے ہیں قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك ما ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك. فرمایا اگر انسانیت ساری جمع ہو جائے, جن بھی سارے جمع ہو جائیں, سب مل کر فیصلہ کرے آپ کو نفع پہنچانا ہے, ترقی دینی ہے, عزت دینی ہے, فرمایا نہیں دے سکتے سوا اتنی کہ جتنی میں نے لکھ دی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ مَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جُفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنتَ لَاقٍ اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سارے تیرے دشمن ہو جائیں, ابراہیم علیہ السلام کے دشمن پوری قوم ہے کہ نہیں, سارے دشمن ہو جائیں نہیں نقصان پہنچا سکتے سوا اتنے نقصان کے جو میں نے پہلے سے لکھ دیا. اور نقصان آتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر, آتا کیوں ہے؟ اللہ نے یہ بھی بتایا. ہماری شریعت اتنی واضح ہے جو آپ کے ہر سوال کا جواب رکھتی ہے. کم علم لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں شریعت نہیں چلتی کیونکہ پرانی ہو گئی ہے. آپ دل میں کوئی خیال تو پیدا کریں, آپ کے ہر خیال کا جواب موجود ہے. کیوں آتا ہے نقصان؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بما عملوا لعلهم يرجعون. دنیا میں جو فساد ہے, دنیا میں جو پریشانی ہے, جو کوئی دکھ کے اندر مبتلا ہو چکا, تکلیفوں میں مبتلا ہو چکا, معیشت کی تنگی میں مبتلا ہو چکا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, جو ہاتھوں نے کمایا اسی کا صلہ ہے. اصل سزا آگے موجود ہے. یہاں میں جھٹکے دیتا ہوں اس لیے کہ سمجھو کروا لو. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بما عملوا, تاکہ اللہ تھوڑا سا مزہ چکھائے جو تم کر رہے ہو. جو ذہین ہوتا ہے, جو عقل مند ہوتا ہے, جو دین کو سمجھنے والا ہوتا ہے, اس کو جب دکھ اور پریشانی آتی ہے نا, وہ بھاگتا ہے استغفار کی طرف, وہ بھاگتا ہے توبہ کی طرف. یا اللہ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی, تو معاف کر دے. اگر وہ پلٹ آئے, اللہ فرماتا ہے تو پلٹ آئے ہے ٹھیک ہے, ہماری تجھ سے سنو. اور جو کم عقل ہوتے ہیں, جو جاہل ہوتے ہیں, تو اگر یہ کوئی بات ہے نقصان ہے, ایسے آنا تھا آگے بس بات ختم. ایسی عادت منکرین کی ہوتی ہے, کفار کی ہوتی ہے کہ جب دکھ پہنچے تو کہتے ہیں فلاں نحوست والا شخص مل گیا تھا, فلاں شخص سے ملاقات ہو گئی تھی, آج دکھ اور نقصان ہوا ہے. اور جب ترقی کر جائیں, جب آپ کو دنیا مل جائے, جب آپ کی تجارت بہتر چل جائے, جب آپ کی زراعت بہتر ہو جائے, تب کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیے تھے, کبھی یاد ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا یہ عادت کن کی ہے؟ بنی اسرائیلیوں کی. اللہ اکبر. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, کوئی بھی اچھی خبر مل جائے, کوئی بھی فائدے والی خبر آ جائے, يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِنَا, کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے, ہم نے محنت بڑی کی ہے, اس کا رزلٹ آیا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, اگر کوئی دکھ پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, معیشت اور گزران زندگی کی کم ہو جائے, روزی کم ہو جائے, پریشانی آ جائے, يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جب سے آیا ہے نحوست ہی نحوست ہے. أَلَا إِنَّمَا
अल्लाह फरमाते हैं कम मत लो, सबसे बड़ी नहुसत तुम्हारा किरदार है, सबसे बड़ी नहुसत तुम्हारा अमल है। जैसे इस आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहे लियुज़ीक़हुम बिमा अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। आज हम में कितने लोग हैं जो किसी काहिन के पास जाते हैं और पूछते हैं बताइए कि हमारा आने वाला वक्त कैसे गुजरेगा। शादी करने के लिए जाते हैं, जैसे हिंदू कुंडलियां निकलवाते हैं, ये जाकर पीरों से तावीज़ करवाते हैं, इस्तिखारे करवाते हैं। जिसको इस्तिखारे की ज़रूरत है वो तो खुद करे ना, जाते हैं करवाते हैं, पैसे माल भी उतारते हैं और पूछते हैं बताओ क्या यहाँ हमारी रिश्तेदारी ठीक रहेगी, क्या ये कारोबार ठीक रहेगा, मेरा हाथ देकर चेक कीजिए कि मेरा नसीब क्या कह रहा है। हबीब किबरिया फरमाते हैं कलमा को होकर नेक अमाल करके अगर ये आदत तुम में मौजूद है समझो तुम मुस्लिम ही नहीं हो, तुम हो ही काफिर। अल्लाह अकबर। आज हम परवाह नहीं करते। मन अता अर्राफन औ कालिन फसद्दक़हू बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मैं किसी ऐसे शख्स के पास जाकर ये मालूम कर लो, ये सवाल कर लो कि आगे क्या होने वाला है। किसी नजूमी के पास जाओ, काहिन के पास जाओ, जादूगर के पास जाओ, किसी पीर के पास जाओ, किसी तावीज़ करने वाले के पास जाओ, जिसके पास भी जाओ और जाकर पूछो, सवाल करो कि आगे क्या होगा, ये काम कैसे होगा, वो बताए और तुम मान लो। फरमाया तुम तो वैसे काफिर हो जैसे कलमा पढ़ने से पहले थे। फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया लोगों मैंने वक़्त के अंदर कोई नफा नुकसान नहीं रखा। आज नुकसान ज्यादा पहुंचे तो हम कहते हैं हालात ऐसे, ज़माना ऐसा चल रहा है, वक्त ऐसा चल रहा है। तुम्हारा रब तुम्हें पता है तुम्हारी इन बातों पे कितना नाराज होता है। फरमाया इब्ने आदम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने आदम को समझाओ, इसको मसला बताओ, इसको कीदा पढ़ाओ, ये मुझे तकलीफें देता है, ये मुझे खालिक को गालियां देता है, खाता भी मेरा है, पीता भी मेरा है, पैदा भी मैंने किया, फिर भी गिले मुझसे, शिकवे मुझसे, गालियां मुझे, तकलीफें मुझे। या अल्लाह आपको ये कैसे तकलीफ देते हैं मुझे बताओ, मैं इनको समझाऊं। यूज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बु दारा व अना दारो। फरमाया ये कहता ज़माना खराब है, ये कहता वक्त जो ऐसा क्या करे, वक्त आपको कहता है क्या गुनाह करे, ये कहता वक्त ऐसा है, ज़माना ऐसा है, बुरा भला कहता है। ये उसको नहीं कहता वाना खालिक उद्दारे, ज़माना मैंने बनाया, ये मेरी मखलूक पे एतराज करता है। अल्लाह अकबर। पर मैं मेरी मखलूक होकर अफज़लुल बशर मैंने तुम्हें, अफज़लुल मखलूकात मैंने तुम्हें बनाया, तुम फिर भी अपने खालिक को तकलीफें देते हो। मैंने किसी चीज में नफे की तासीर नहीं रखी, नुकसान की तासीर नहीं रखी। तुम तावीज़ लाते हो, तुम कड़े पहनते हो, तुम मन्नत मानते हो, तुम नियाज़ चलाते हो, तुम सबील चलाते हो, दरबारों पर के नुकसान खत्म हो जाए। अल्लाह फरमाता है मैं तो डबल दूंगा, मैं तो डबल दूंगा अगर मैंने लिखे। और मांगते किससे हो? 3-3 दिन तक उजावर बनकर, 3-3 दिन तक मोतकब बनकर बैठने वाले उस दरबार पर के जो सारी जिंदगी औलाद मांगता रहा, मैंने एक बच्चा नहीं दिया, एक बच्ची नहीं दी, जो सारी जिंदगी मोहताज रहा आपके चंदे का, आप फिर पैसे देकर कहते हो हमारे नुकसान को टाल दे। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कुछ चीजें सबब जरूर बना करती हैं, कुछ चीजें जैसे आपका अमल सबब है आपकी परेशानियों का, आपका अमल सबब है आपकी तकलीफों का, आपका अमल सबब है आपके रिज़्क़ के तंग हो जाने का। आपने अमल किया और उसका नतीजा आया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया चीजों में नफा नुकसान नहीं, सबब जरूर होते हैं। बड़ी मशहूर हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया एक आपका मकान, आपका घर सबब है आपकी जिंदगी को परेशानियों के अंदर धकेलने का। आपने नई जगह जाकर मकान खरीदा, प्लाट खरीदा, जगह खरीदी, कोठी खरीदी, घर खरीदा, घर देखा, चेक किया, पसंद किया, हमसाये नहीं देखे, मालेदार नहीं देखे,
یہ آپ کا اپنا کسب ہے کہ جب آپ ایسی جگہ پر گھر خریدو گے ٹینشنیں ختم نہیں ہوں گی، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، آپ کہیں جانے کے نہیں رہے کہ گھر کو کیسے خالی چھوڑ، آئے روز تکلیفیں، بچوں کی لڑائیاں، ماحول خراب، دین سے دوری، دنیا داری کی طرف یہ آپ کا گھر لے کر جا رہا ہے، کسب آپ کا تھا۔ من سعادت المرء ثلاثہ ومن شقاوت المرء ثلاثہ، نیک بختی کی علامت آپ کی 3 چیزیں، بدبختی کی علامت آپ کی 3 چیزیں، اور جو نیک بختی کی علامت ہے وہی چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ فرمایا نیک بختی کی پہلی علامت کیا ہے؟ المسکن الصالح، بہترین گھر کا انتخاب کیا، بہترین ہمسایوں کا انتخاب کیا، بہترین محلے داروں کا انتخاب کیا، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سکھی زندگی گزر رہی ہے، آپ نے ایک انتخاب اچھا کیا، آپ کی زندگی میں اچھائیوں کا سسٹم ایک چل نکلا۔ چاہے لوگ بھی پڑھے لکھے لوگوں میں آ جائیں تو ان کی زندگیاں بدل جایا کرتی، انسان کا کردار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی جس بستی میں جس محلے میں رہتے تھے، ساتھ والے ہمسائے نے کہا کہ میں اپنا پلاٹ سیل کرتا ہوں، مارکیٹ کی ویلیو سے ڈبل ریٹ کی ڈیمانڈ کی۔ جتنے تاجر تھے سب کہنے لگے کہ جب تک مارکیٹ کے مطابق ریٹ نہیں ہوگا تو آپ کا مکان فروخت نہیں ہو سکتا۔ اور ہمسایہ کون ہے؟ یہودی۔ ہمسایہ کون ہے؟ یہودی۔ حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی صدقے کی بکری ذبح کی، گوشت بنایا، اللہ اکبر۔ ہم اپنوں کو نہیں یاد رکھتے، اپنے پیارے نبی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، گوشت بنایا، کہا کہ یہ صدقے کی ہے، اسے تقسیم کر دیجیے۔ گھر آئے، جو ہی پاؤں رکھا، ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کیا تم نے ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی گوشت دیا ہے یا اس کے کفر کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ کیا تم نے گوشت پہنچایا یہودی کے گھر؟ حبیب کبریا کی حدیث ہے، اور آپ کے امتی ہوں اور آپ کی سیرت عمل نہ کریں تو عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ بھی یہودی ہے، ایسا اس نے سلوک ہے، کہتا ہے میں تو کم نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے جب اصرار بڑھا تو وجہ پوچھی کہ آپ بجٹ کیوں ہیں؟ کہا آپ صرف مکان دیکھ رہے ہیں، میں اپنے ہمسائے کی قیمت 60 مانگ رہا۔ اللہ، وہ بھی تو مسلم تھے کہ جن کی ہمسائے کی قیمتیں کافر وصول کرتے تھے، اور آج ہم بھی تو ہیں، اللہ اکبر، اور سمجھتے ہیں کہ پریشانی نہیں جاتی، کیسے جائیں؟ کردار تو دیکھیں، ہم تبدیلی نہیں لاتے، اللہ ہمارے نصیب میں قسمت میں کیسی تبدیلی لاتے؟ جو شخص اپنے کردار کی وجہ سے یہیں سے ہی وہ خوار ہے، وہ یہیں سے اندازہ کرے اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ کو یہ زندگی بتاتی ہے کیا ہوگا۔ آپ کے نبی نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کو چیک کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کس لیول پہ کھڑے ہو۔ اللہ اکبر، خیر مت کر رہا تھا، پر میں نیک بختی کی پہلی علامت کیا ہے کہ آپ کا گھر آپ کا بہترین ہے۔ اس کی دوسری علامت کیا ہے؟ آپ کو بیوی نیک اور دیندار ملے۔ کیا ہم انتخاب کرتے ہیں؟ ہمیں ہر موقع پر ترجیح چاہیے تو صرف دنیا کی چاہیے بس۔ کیا ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے جو کہتے ہیں ہم اہل حق ہیں، ہم اہل توحید ہیں؟ یہ سنتیں کس کے لیے؟ یہ احکام کس کے لیے ہیں؟ یہ حدیثیں کس کے لیے ہیں؟ یہ نصیحتیں کس کے لیے ہیں؟ اگر آپ کے لیے نہیں تو بتاؤ فرشتے اتریں گے ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے لیے؟ فرمایا تنکح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاذكر بذات الدين۔ خوبیاں تو دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، دین بھی دیکھا جاتا ہے، حسب دیکھا جاتا ہے، سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ فاذكر بذات الدين، دین والی لے لو، امن آ جائے گا، تربیت بچوں کی اچھی ہو جائے گی، دین کا ماحول بن جائے گا۔ المرأة صالح، نیک بختی چاہتے ہو، سعادت چاہتے ہو تو دیندار گھرانوں کے انتخاب کرو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا والمرکب الصالح، زندگی میں سکون چاہیے تو بہترین سواری ڈھونڈیے، اس
उस दौर में जानवर थे, आज के दौर की जो आपने फरमाया जिसके पास ये नेमतें मौजूद हैं, इतने तक फरमाया कि आप सेहतमंद हैं और आपके पास एक दिन का खाना अगर मौजूद है, आपके पास दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हैं। हमारे पास 6-6 माह का राशन है और कोई पूछ रहे मैं शुक्र ऐसे हैं कि आप बड़े तंग हैं, तो जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। हबीब किबरिया फरमाते हैं आप नेक वक्त हैं, वकान नवा हिज़्ज़त लहु दुनिया, अल्लाह ने आपके लिए दुनिया जमा करके रख दी है, बस यही कुछ चाहिए, बहुत है। और वरना बदबख्ती क्या है? बदबख्ती का सबब यही 3 चीजें, अल-मस्कनु सुओ वल मरकबु सुओ वल मरअतु सुओ। घर ऐसा मिले कि हमसाए बैठे, माहौल सही नहीं, जालत लादीनियत, चोर डकैत, बेहया किस्म के, तो जाहिर है जिंदगी कैसे सुखी गुजरे, कैसी सादत वाली गुजरे। दूसरे नंबर पे फरमाया पीरी बुरी मिली है, आदतें ठीक नहीं, लाख समझाओ आदतें वही जो आदतें बन चुकी हैं। हबीब किबरिया ने फरमाया आदतें बचपन से बना करती है, जिसकी पुख्ता हो जाए नहीं बदला करती। तुम सुनो कि रोज पहाड़ अपनी जगह खुद छोड़ के चला गया तो मान लेना ये छोड़, सुन लो कि फलां ने आदत छोड़ दी, तस्दीक न करना जब तक चेक न करना। अल्लाह अकबर, लोग आदतें नहीं छोड़ते। अलमरअतु सू, बुरी औरत मिल गई, जिंदगी सारी अजीब है, सिर्फ आपकी नहीं, आने वाली नस्ल की, आने वाली नस्ल की भी उसे बिगाड़ेगी, उसे भी तबाह और बर्बाद करेगी। एक औरत की वजह से कितने लोग बर्बाद हुए। तीसरे नंबर पे फरमाया सवारी ठीक नहीं है, जानवर है, थोड़ा सफर करता है बैठ जाता है, फिर चलता है, फिर बैठ जाता है। दूसरी सवारी है दौड़ जदीद की, आए रोज खराब है, किसी इमरजेंसी को जाना है, रास्ते में खराब है, तो बताओ जिंदगी सुखी है इस शख्स की? तो इसलिए वरना ये आपका कसब ही होता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, ये आपका अकीदा और नजरिया होता है। आपका रब आपको कहता है अना इंदा ज़न्नि अब्दी, जैसा अकीदा रखोगे मैं वैसे उतरता। एक शख्स कहता है मेरा तो तजर्बा है, मैं जब तक दरबार पे देख ले चाहूंगा मेरे मसले हल ही नहीं होते। अल्लाह फरमाता है ये जब तक वहां जाकर पकाएगा नहीं मैं इसके मसले हल करता ही नहीं। अना इंदा ज़न्नि अब्दी। एक दीनदार जमाती नमाजी साथी, हम अकीदे की खराबी को जरा देख लें कि कहां तक पहुंचे। आपकी नसीहत के लिए अर्ज कर रहा हूं। मुझे फोन किया, पूछा कि मैंने सब्जी लगाई है, कद्दू बीजे हैं, लेकिन उनको फल नहीं लगता, फूल उठाते हैं फल नहीं लगता, कोई हल बताए। मैंने कहा हम तो दीन पढ़ाने वाले, इल्म वाले हैं, जो इसके माहिर है उनसे राब्ता कीजिए, मुझसे क्यों कर रहा है? अब मसला आपके मुतल्लिक़ था इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या मसला है? का मसला ये है कि मेरा एक तजर्बा है कि मैं जब भी कद्दू लगाता हूँ वो फल उठा रहे होते हैं, अगर इस मुद्दत के दौरान अय्याम मखसूसा की औरत वहां से गुजर जाए ना, वो फल देना बंद कर देते। ये है हमारी हालत अकीदे की, कि जो अपने आप को आले तौहीद कहने वाले, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले, और मैंने कहा तू खालिक को भूल रहा है, तेरे कद्दुओं में उसका असर है। बड़ा समझाया, हदीसें बताई, कहता मेरा तजर्बा मैं किधर जाऊं? अल्लाह अकबर। यही वो हदीस है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी। अल्लाह अकबर। मेरा तजर्बा मैं किधर जाऊं? इसीलिए हमारे तजर्बे आज चाहिए हो चुके हैं कि हम मन्नत मानेंगे। जो शख्स मन्नतों का आदी है वो कहता है मन्नत मानता हूं मसला हल हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं जब तक मानेगा नहीं मसला हल होगा नहीं। और एक का यह अकीदा है मैं रब से जब मांगता हूं अल्लाह अदा करता है, मैं जब दुआ मांगता हूं अल्लाह अदा करता है, वरना वो जब भी हाथ उठाता है मैं अदा कर देता हूं। अभी देखिए भैया फरमाते हैं मेरी उम्मत के ऐसे फकीर भी आएंगे, ऐसे दरवेश भी आएंगे, अगर वो चल रहे हों तो लोग इशारा नहीं करते कि ये इतना बड़ा शख्स जा रहा है। अगर किसी से रिश्तेदारी की अपील कर दे तो कोई रिश्ता नहीं जोड़ता, किसी के सामने जाकर अपना कोई मसला रख दे तो कोई हल करने की तरफ तवज्जो ही नहीं करता कि इसकी क्या हैसियत है।
لیکن وہ اپنے دین اور عقیدے کی وجہ سے اپنے رب کے ہاں اتنی عزت بنا چکے ہوتے ہیں، اگر کسی کام پہ قسم اٹھا لینا اللہ کی قسم یہ کام ہوگا، اللہ کہتے ہیں میرے نیک بندے نے قسم اٹھائی ہے میں نے کر دیا۔ اللہ یہ بھی تو تھے، تو نے قسم اٹھائی ہے میں نے کر دی۔ حبیب کبریا کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، عملاً دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ ہے، عورتیں لڑ پڑی، ایک عورت نے دوسری عورت کا کان توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص ہے۔ جس کی عورت تھی ان کو کہا کہ آپ معاف کرتے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو قصاص لیں گے۔ جنہوں نے قصاص دینا تھا ان میں سے وہ بھی مسلم غصہ آتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے اللہ کی قسم ہم اس کا قصاص نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، پڑھے لکھے ہو کر یہ بات کرتے ہو۔ چند لمحے گزرے، انہوں نے پیغام بھیجا ہم راضی ہیں، ہم کے ساتھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، ورنہ مجھے تو اب پتا چلا، میرے تو اس شادی کا اتنا مقام ہے، میں حیران تھا کہ نیک بندہ کیسی بات کر رہا ہے۔ پھر مسئلہ یاد آیا کہ نیک بندے جب قسم اٹھا لے تو اللہ ویسے کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے آپ کا یہ معیار بنائیں، اپنا یہ عقیدہ بنائیں کہ رب سے جب مانگے رب عطا کرے، اور ایسے لوگوں کی سفارش بھی فرشتے کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جس کو جب ضرورت پڑے وہ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ فرمایا تمہارے جوتوں کے تسمے ٹوٹے نا تو رب کو بلا لیا کرو، شرم نہ کیا کرو، یا اللہ چاہیے اللہ سب کو بلا دے۔ جب ضرورت پڑے رب کو بلاتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جب بڑی مشکل میں پھنستا ہے، دعا مانگتا ہے، کلمے عرش تک پہنچتے ہیں، حاملۃ العرش سنتے ہیں اس کی دعا کو کہ یہ بیل آئی ہے، کہتے ہیں یا اللہ صوت معروف، بڑی پہچانی آواز ہے، یہ تو بندہ روزانہ آپ کو بلاتا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی دعا قبول کرنی چاہیے۔ حاملۃ العرش سفارش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے عقائد ٹھیک کیجیے، اپنے نظریات ٹھیک کیجیے، آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ اور عقائد کے بعد اپنا کردار ٹھیک کیجیے، آپ کے عمل سے زیادہ آپ کی زندگی میں آپ کی عادتوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے عقیدے کے بعد اپنی عادتیں ٹھیک کریں تو اللہ رب العالمین آپ کے سارے مسئلے صحیح عادتوں کی برکت سے ٹھیک کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے صحیح عقیدے کی دولت سے مالا مال کرے اور اسی عقیدہ توحید پر ہمیں وفات دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔